حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلا امتحان جو ہے وہ ہے اپنے والد کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا اور ماں باپ سے اس کی پاداش میں جدا ہو جانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو والد کا جواب سنے، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا نا، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، شہر کے سارے پتھر اکٹھے کر کے تجھے سنسار کر دوں گا اور پھر تو میرا منہ نہیں دیکھے گا، وہجرنی ملیہ، جا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کی تو والد نے گھر سے نکال دیا۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ پہلے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی ہے، اب دوسرے نمبر پہ بادشاہ وقت ہے، نمرود اس کا نام ہے، لوگ پڑھتے ہیں نمرود ہے، حالانکہ نمرود لفظ ہے۔ یہ جو نمرود ہے یہ دنیا کے ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت پوری زمین پر تھی۔ نمرود ہے، بخت نصر ہے، سکندر ذوالقرنین ہے، اور اس طرح کے جو حکمران ہیں جن کے حکمرانی میں سورج چڑھتا بھی اور غروب بھی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے حکمران، یہ انہی حکمرانوں میں ایک ہے۔ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بندوں نے گندم اگانی ہے، جو اگانا ہے، ان نے مجھے دینا ہے، اور جب مجھے سجدہ کریں گے پھر میں ان کو دوں گا۔ یعنی یہ ترتیب تھی۔ اس کا ٹیکس جو تھا وہ اپنے آپ کو سجدہ کرانا تھا۔ اور بادشاہ وقت سے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر، خالی ٹکر نہیں ہے، بادشاہ وقت کے دربار میں مناظرہ ہے۔ تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ اٹھائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری ڈیبیٹ موجود ہے بادشاہ وقت کے ساتھ۔ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ آپ پیارے پیغمبر، آپ ذرا اس بات کو دیکھیے کہ جسے رب نے بادشاہت دی وہ اللہ کے سامنے جھکتا، وہ بے ایمان اللہ کے نمائندہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا ہے۔ اور کس میں عنوان کیا ہے؟ فی ربی، کہ اللہ کون ہے۔ عنوان یہ ہے، کوئی اور مسل کی مذہبی، کوئی چھوٹا موٹا، کوئی روحانی جسمانی عنوان نہیں ہے، عنوان رب کی توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں اور وہ اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں، اور دلیل جواب کا بنتا نہیں ہے، وہی مشرک کی ہٹ درمی ہے جو پہلے دن سے مشرک کی عقل ٹیڑھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی، میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا الذی یحیی و یمیت، ابراہیم اگر میں زندہ بھی کر دوں اور مردہ بھی کر دوں مجھے مان لے گا خدا؟ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ مخلوق کے ہاتھ میں موت اور حیات کا اختیار کب سے آ گیا، اور یہ بے وقوف رب کی توحید کو چیلنج کر کے اور اللہ کی صفات بھی اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ میری جیل سے 2 بندے لاؤ۔ یہ رہا ہو رہا ہے؟ جی ہاں۔ یہ کل پھانسی چڑھ رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو کہا اس کی زندگی ہے، اس کی موت ہے، الٹ کر دو، پھانسی والے کو رہا کر دو، رہا والے کو پھانسی چڑھا دو۔ اور کہا انا الذی یحیی و یمیت، مجھے دیکھا۔ اس بندے نے تو موت حیات نہیں بدلی تھی، اس کی تو موت لکھی ہوتی، ہو سکتا ہے جیل سے باہر قدم نکالتا اسے کوئی بندہ مار ہی دیتا، موت تو آنے کا کوئی سبب بنتا۔ اور وہ بندہ جسے رہا ہونا ہے، وہ شاید جسے پھانسی چڑھنا ہے وہ پھانسی نہ چڑھ سکتا، کوئی ترتیب بن جاتی۔ لیکن جس کی زندگی اور جس کی موت مقرر تھی نا، اس نے سبب بدل دیا۔ تو حضرت ابراہیم سمجھے کہ غبی ہے، بے وقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، دماغ خراب ہے اس مشرک اعظم کا، اس کی عقل میں توحید نہیں آ سکتی، شرک کا بخار پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دلیل ذرا وہی رکھو، جیسے تو نے طرز بدلا ہے میں بھی طرز بدلتا ہوں۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہا دن کا وقت ہے کہ رات کا؟ کہا جی دن کا۔ کہا سورج کہاں ہے؟ کہا اوپر چمک رہا ہے۔ کہا یہ سورج کہاں سے نکلا؟ کہا مشرق سے۔ کہا کبھی مغرب سے نکلا؟ کہا جی نہیں۔ کہا میرا رب روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اور تو سمجھتا ہے تو نکالتا ہے، تیری پیدائش سے پہلے اللہ نکال رہا ہے، تو اس کا معنی ہے میرا اللہ نکالتا ہے مشرق سے، تو جرت کر کل مغرب سے نکال کے دکھا دے، میں تجھے خدا ماننے کا اعلان کر دوں۔ پھر تو ابراہیمی دلیل کی وہ چوٹ تھی۔ قرآن کہتے ہیں فبہت الذی کفر، ہاتھ ملتے رہ گیا وقت کا کفر، ہاتھ ملتے رہ گیا کہ یار میں کیا جواب دوں، میں کوئی ادھر ادھر کے معاملے کر کے اس بندے کو مطمئن نہ کر سکا، کل سورج نکال کے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گا؟ تو جب دلیل میں ختم ہوا نا تو اس نے کہا جی آگ جلاؤ۔ آگ بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، ایک لمبا چیخا ایک جلایا گیا، یہ جلاؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے۔ اب آگ کے لیے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، تیل اور گھی اکٹھا ہو رہا ہے اس زمانے کا، وہ سارا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے لکڑیاں تیرے لیے، موقف بدل دے، آگ تیرے لیے، عنوان بدل دے، اپنا عقیدہ بدل دے، جل جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کہ جی کوئی نہیں، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ تیار ہے اور ڈال رہے ہیں، جس وقت ڈالا جا رہا تھا، تذکرۃ الانبیاء میں ہے کہ فرشتے پے در پہ اترے اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم سے نہیں۔ جبرائیل آئے ہیں، اسرائیل آئے ہیں، اسرافیل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ کہہ دیں میں بارش برساؤں، میں میکائیل ہوں، میں ابھی اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ اسرائیل کہتے ہیں میں روح نکال دوں۔ ہر فرشتہ اپنی طاقت کی آفر پیش کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا اقرار دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے؟ کہ اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، حکم سے تو نہیں آئے۔ کہ جس نے اجازت دی ہے وہ رب میرے دلی کیفیات کو تم سے بہتر جانتا ہے۔
اس موقع پہ بھی فرشتوں کی مدد سے انکار فرمایا۔ اللہ رب العزت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، جب آگ میں پہنچے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت کی بات نہیں ہے، آگ سے ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جانا، میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے۔ جس اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے وہ اللہ آگ کی صفت کو بدل بھی سکتے ہیں، اللہ قادر ہے۔ تو فرمایا بردن، ٹھنڈی ہو جانا۔ کہ جب بردن فرمایا نا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ برف بن جاتی۔ فرمایا سلامہ، اعتدال کے ساتھ ہونا، اتنی ٹھنڈی میں نہیں ہونا کہ اسے ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف مل جائے۔ اللہ ابراہیم، یہ معاملہ خالصتاً ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو انہوں نے چولہے اس آگ میں ایک جھولا بنا کر پھینکا، ایسے تو نہیں پھینک سکتے تھے، ان کے ہاتھ چل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے ہیں تو بہت اچھا انداز میں بیٹھے ہیں وہاں۔ یہاں روایات مختلف ہیں، کوئی کہتے ہیں 40 دن اور بعض کہتے ہیں 7 دن۔ اسی اسنا میں ان کی والدہ رو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ پاک سے یہیں بیٹھے ہوئے دعا کی۔ یہ بھی تذکرۃ الانبیاء میں ہے کہ میرے مولا یہ آگ میرے اوپر ٹھنڈی ہے، خاص میں تو استثناء میری اماں کا کر دے، یہ مجھے آ کر یہاں مل لے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور والدہ گئی اور ہاتھ پہ بوسہ دے آج۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے اور امتحان میں کامیاب ہے، اور ڈائریکٹ آگ سے خطاب ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے مولا مجھے بیٹا عطا فرما، میری عمر بھی کافی ہے، میری بیوی کی عمر بھی کافی ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ من الصالحین کہتے ہیں جب اولاد مانگو تو یوں مانگو، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ لفظ یہ ہے، خالی بیٹا نہ مانگے، ہو سکتا ہے وہ تیرا دشمن بن جائے۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا ہم بیٹا بھی دیں گے اور بردبار دیں گے۔ کیا مانا؟ تو نے چھری چلانے کے لیے اس کی گردن پہ رکھ دی تو اس نے انکار نہیں کرنا، ایسا بردبار بیٹا، حوصلہ مند بیٹا دیں گے۔ بیٹا مل گیا۔ اب جب بیٹا ملا ہے، بیوی ہے، اب بیوی اور بیٹوں کے ساتھ مل کے ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ حکم ہے ابراہیم فلسطین سے چلو، یہ ملک شام سے چلے ہیں، پہلے عراق سے نکلے تھے، فلسطین آئے ہیں، بابل سے نکل کے، اب فلسطین سے نکل کے مکہ المکرمہ کی وادی میں بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے ہیں اور یہ خاوند بیوی اور بیٹا ساتھ ہیں، چل رہے ہیں سو چل رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے بچے کو، بیوی نے۔ کوئی پہاڑیاں آتی، جبرائیل اللہ نے یہاں فرمایا جی نہیں تھوڑا آگے چلیں، یہاں فرمایا جی نہیں آگے چلیں۔ آخر وہ جگہ آئی جسے بیت اللہ کی جگہ، مسجد حرام کی جگہ کہتے ہیں، اس جگہ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بچوں کو وہیں اتارا اور فرمایا رب نے حکم دیا بات نہیں کرنی اور آپ چل پڑیں۔ آپ مجھے بتائیں یہاں عقل کیا کہتی ہے، سوچ و خراج فہم اور فراست کیا کہتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے اگر ہزاروں میرے خیال میں بھیجا ہو تو سینکڑوں سے زائد کلومیٹر، بلکہ ہزاروں کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ فلسطین سے گوگل میپ پہ آپ سرچ کر لیں، سعودیہ تک کا سفر، اتنا سفر، درمیان میں مصر کراس ہوتا ہے، پورا ملک ایجپٹ کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور ادھر پہنچ کے بات نہیں کرنی، آپ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا کجاوا پھیرا اور چل پڑے، مہار پھیری اور چل پڑے۔ بیوی پوچھتی ہے ابراہیم مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، میں نے کیا نافرمانی کیا، بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، اور یہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی اہلیہ ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ ہے اور شیر خار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تیسری بار بیوی، آخر نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی ماں حضرت اسماعیل کی اماں، کہا خود ہی اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ کہا بس پھر میرا غم ختم، جس مولا نے اس عمر میں اولاد دی، جس مولا نے تمہیں آگ سے بچایا، وہ اللہ مجھے آج یہاں رسوا نہیں کرے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں خاص ذہنیت رکھنے والوں سے، جن کا ذہن یہ ہے کہ اسلام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرو کہ کافر قبول کر لے۔ ہم کہتے ہیں جی خوبصورت اپنی طرف سے کرے، کہتے ہیں ایسے واقعات جو ہمارے بزرگوں کے اکابر کے لکھے ہوئے ہیں نا، وہ نہ سناؤ جو عقل نہ مانے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، کہا یہ نہ بتاؤ، لوگ کہیں گے یہ کوئی اسلام ہے؟ ہاں ایسے ہی ہونا پڑتا ہے، یہ کوئی دین ہے؟ اچھا فلاں بزرگ نے 40 سال ستو پھانک کر کھایا تھا، روٹی نہیں کھائی تھی، کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے جی روٹی اور ستو کھائے تو دونوں جاتے ہیں، لیکن ستو میں ٹائم کم لگتا ہے تو 70 دفعہ درود شریف میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں بنسبت روٹی کھانے کے۔ کہ یہ واقعات کفار کے سامنے پیش کرو گے وہ کیسے مانیں گے؟ اس طرح ہمارے بزرگوں کے واقعات کو ہمارا چند سادہ طبقہ کہتا ہے جی پیش نہ کرو، کافر کیا کہے گا؟ بھائی اگر اس طرح دین کو چھپا کے پیش کرنا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پھر پیش نہ کریں، پھر کافر کہے گا او جی چھوٹا بچہ تھا، شیر خار تھا، دودھ پیتا تھا، چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم، یہ وقت کا نبی ہے نعوذ باللہ۔ کل وہ کہہ دے یہ وقت کا نبی ہے جو بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا، اچھا چلو چھوڑ کے جانا تھا تو بتاتے تو صحیح جی یہ اللہ کا حکم ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، تو کیا پیش کریں گے آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ؟ تو دین پر اگر ریورس گیئر لگنے شروع ہو گئے،
دین پیش کرنے میں ویڈرالنگ پوزیشن پہ ہم آ گئے تو ایک دن نعوذ باللہ دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس طرح تو بیسیوں واقعات بنتے ہیں. نہ بابا، جو اللہ نے فرمایا ہے وہ عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، نہ آئے تب بھی مانیں گے، کیونکہ عقل مخلوق ہے، رب خالق ہے. مخلوق کی جرت کہ وہ خالق کی حکمت تک پہنچ سکے، خالق کی حکمت تک مخلوق نہیں پہنچ سکتے. بس اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، اسے شریعت کہتے ہیں. اچھا، جب یہاں پہنچے ہیں نا، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے اور یہاں وہ کام ہوا ہے جو رہتی دنیا تک خدا کی قسم ایک یادگار بن گیا. ماں ادھر گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، بچے کے لیے پانی کہیں سے تلاش کروں. پانی ادھر ادھر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھیجا اور ان کی ایڑی کے نیچے انہوں نے پر مارا، انہوں نے ایڑی ماری تو پانی جاری ہو گیا نا. پانی کو دیکھ کے یہاں جانور پانی پینے آتے ہیں، جانوروں کو دیکھ کے انسان آتے ہیں، انسانوں کو دیکھ کے ایک دن یہاں اتنا بڑا شہر بستا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کہاں ہے. آپ اندازہ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کچھ عرصے بعد جاؤ دیکھ کر واپس آ جاؤ، جاؤ پھر دیکھ کر واپس آ جاؤ. یہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے. ابراہیم علیہ السلام جب ایک دفعہ آئے تو کہا چلو کچھ دنوں کے لیے رہ جاؤ. 8 ذوالحجہ سوئے ہیں. اب توجہ رکھیں، چوتھا امتحان شروع کر رہا ہوں. یوم الترویہ جسے ہم کہتے ہیں، خواب دیکھا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اس بیٹے کو، ترویہ کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی. یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کا نام ہے، یوم الحج 9 ذوالحجہ کا نام ہے، یوم النحر 10 ذوالحجہ کا نام ہے. تو 8واں ذوالحجہ اٹھے، 100 اونٹ ان کی اس وقت ملکیت کی ترتیب میں تھے، اسے ذبح کیا اللہ کے راستے میں صدقہ. رب میں نے کیا خواب دیکھا؟ 9ویں ذوالحجہ پھر خواب دیکھا، اسی بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر یہی اسی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے صدقہ ہوئے ہیں. 10 ذوالحجہ پھر خواب دیکھا تو بقرہ عید کا دن تھا. اب بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا. روایات مختلف ہیں. ایک روایت میں کہ 14 سال عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا. فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. حالانکہ خواب تھا، حکم نہیں تھا، لیکن بیٹا جانتا ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. رؤیا الانبیاء فی المنام وحی. ابن کثیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ انبیاء کی نیند میں خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے. اسی لیے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. حضور پاک علیہ السلام جب نیند سے ایک بار اٹھے اور بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھا دی. صحیح بخاری میں حضرت بلال آگے ہوا کہ یا رسول اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا؟ کہ جی نہیں. کہ پھر آپ بھول گئے؟ کہ جی نہیں. تو کہا آپ نے وضو تازہ کیا بغیر نماز پڑھی؟ کہ جی مجھے پتہ ہے. تو کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی. بلال میں نبی ہوں اور نبی کا معاملہ یہ، نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے. تو نبی کی نیند میں نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. تو حضرت اسماعیل جانتے ہیں، تبھی یہ نہیں فرمایا ابو خواب کو پورا کرو، فرمایا ابو اللہ کے حکم کو پورا کرو، کیونکہ خواب وہی ہے. اب بیٹے کو لے کر مینا چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے گئے ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں لبرل کے سامنے دین خصوصاً کر کے پیش کرو، کیا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھائی پہلے تو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے بیٹے بیوی کو اور بیٹے کو، اور پھر اس کے بعد آئے تو آ کر ذبح کرنے پہ تل گئے؟ تو وہ تو یہ بھی کہیں گے ہم کس نظر سے اسلام پیش کریں گے، کتنی جو ہے نا ریورس گیئر لگا کر کتنی بندہ مسافت میں پیچھے ہوگا. نہیں نہیں، ہم نے نہ دین بڑھانا ہے نہ ہی دین گھٹانا ہے. جو دین اللہ رسول نے دیا ہے وہی دین پڑھ کے سنانا ہے، نہ اس میں کمی نہ اس میں بیشی، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں ترمیم. کوئی ایڈیشن بھی اس پہ نہیں ہے اور کوئی کاٹنا بھی اس پہ نہیں ہے، اصلی شکل میں دین پیش کرنا ہے. اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گئے ہیں نا تو کہا میرے ابو ایک کوشش کرنا، چھری تیز ہو اور میری گردن زمین میں، میرا منہ نیچے ہو، تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کے کہیں آپ میں شفقت پدری کا معاملہ نہ آ جائے. لیکن خدا نے کہا تھا نا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا دیں گے. ایسے ہی سلا دو، ایسے ہی سلا. جب چھری رکھی ہے نا امتحان پورا ہو گیا، کیونکہ گردن کٹی خواب نہیں دیکھا تھا، چھری چلانا خواب دیکھا تھا. یہ تو انہیں چلا دی، وہ تو رب نے بکرا بھیجا نا، وہ تو رب نے بھیجا. انہوں نے چھری چلانے لگے ہیں نا. کہتے ہیں یہ جو تکبیرات تشریق کم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں 3 طرف کے یہ جملے ہیں. یہ اس موقع پہ جب انہیں چھری رکھی نا تو آسمان کے فرشتے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس معصوم سے بچے کو جس کو دعاؤں میں مانگا اور پھر امتحان در امتحان، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری، وقت کا نبی. اور فرشتے پریشان ہوئے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مولا آپ کی طاقت، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کے حیرانگی کا جملہ ہے. اور فرشتوں کی بات تو نبی سنتے ہیں. حضرت ابراہیم کے کان تک فرشتوں کی بات آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اس اللہ کی شان قدرت کا ظہور ہو رہا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے والد اور فرشتوں کے جواب میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد،
میرے مولا تیری ذات بہت بڑی ہے، میں آج اس چھری کے نیچے لیٹ کر بھی تیری حمد و ثنا بجا رہا ہوں۔ یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ تکبیرات تشریق بنی ہیں 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک، یہ ہر مسلمان نماز کے بعد کثرت سے پڑھتا ہے، اور اس کو عام ٹائم پہ بھی پڑھ لینا چاہیے، عام وقتوں میں۔ میں کہتا ہوں ایک بار تکبیر ہم بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک توحید کا نغمہ مستانہ ہے، یہ کہا گیا۔ ان نے چھری پھیر دی۔ یہاں بعض مختلف روایات ہیں تاریخی طور پہ۔ کسی نے کہا جی چھری چلتی نہیں تھی، تو بیٹے نے کہا ابو کیا بات ہے، لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں چھری تیز کر رہا ہوں۔ تو تاریخی سطح پہ ایک بات ہے، اسرائیلی روایات پہ، اگر اسرائیلی روایات ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو تو لے لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چھری کہہ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ الخلیل یأمرنی والجلیل یمنعنی، ابراہیم تو کہتا ہے چل اور اللہ کہتے ہیں اس پہ نہ چلنا، اور یہ چھری پہ تیز کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے آنکھ بند کی اور چھری تیزی سے گھمائی تو خدا فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 105 سورت نمبر 37 سورت والصافات۔ فرمایا اسماعیل کو نکال کے اپنے دمبا رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو، چھری گردن پہ چلا کے جب آنکھ کھول کے دیکھو تو بیٹا ساتھ ٹھہرا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم ذبح کا حکم نہیں تھا، ذبح ہم نے خواب پہ دکھایا تھا، اس خواب کو بھی تو نے پورا کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح میں حضرت ابراہیم 100% کامیاب ہوئے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 124 سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم ہم نے تمہیں کئی چیزوں میں آزمایا۔ میں نے بات 30 کی تھی لیکن قلت وقت پر میں ان چاروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو امتحان کے بعد کیا ہوا؟ رزلٹ آتا ہے نا، تو رزلٹ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی پہ دیا کہ ابراہیم امتحان تو نے میری مرضی پہ دی ہیں، اب اس امتحان کا رزلٹ تو اپنی مرضی سے لے سکتا ہے۔ کہا میرے مولا جس آخری نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث کرنا ہے نا، اللہ ومن ذریتی، اللہ میری آل اولاد میں اس کو پیدا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے مان لیا، اور کہ یہ تو تیری مرضی کا تجھے دیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بات ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت بخاری اس بات کو یوں فرماتے کہ حضرت ابراہیم نے یوں مانگا کہ میرے مولا میں اس کو اپنی اولاد میں مانگتا ہوں جو تحفہ تیری کائنات میں بھی ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں۔ اور پھر ایک بات اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں پوری امت کے لیے تمہیں، پورے لوگوں کے لیے امام اور لیڈر بنا رہا ہوں۔ باقی ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جس کو دنیا کے سارے آسمانی مذہب مانتے ہیں، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ صابیت ہو، وہ مسلمانیت ہو، سارے مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے، تورات والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل والے عیسائی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور والے صابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن والے مسلمان، یہ چاروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے پوری کائنات کے لیے امام بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ سے تعلق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم کے 2 ہی بیٹے ہیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول اللہ ہے۔ یہ تقریباً کوئی 30ویں کے لگ بھگ جا کر حضور پاک کے دادا بنتے ہیں نسب میں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل علیہ السلام۔ یہ پورا سلسلہ نسب ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ امتحان کے بعد اللہ نے اس طرح پہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان ہے، اور امتحان پہ وہ کامیاب ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی آزمائش ہو، کوئی سختی ہو، کوئی اپنا منہ پھیر لے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی عملی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو تقدیر کو برا کہتے ہوئے اللہ سے بیزار نہیں ہو جانا چاہیے، رب العزت سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی چاہیے۔ نظر مسبب الاسباب پہ ہو، جتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بظاہر تو آگ میں جلنا نظر آ رہا، بظاہر تو والد کو چھوڑنا نظر آ رہا، بظاہر تو بادشاہ وقت سے ٹکر ہے، بظاہر تو خاوند بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑنا ہے، اور بظاہر تو ذبح ہے، لیکن اگر معاملہ دیکھے تو حیرانگی کا مقام ہے۔ خدا کی قسم نمرود کے ساتھ جاننے والوں کو لوگ آج تک نہیں جانتے۔
والد کی بت پرستی کو پاؤں کے نیچے مخلوق نے ڈال دیا، اور اس بیوی اور اس بچے کا نام بیت اللہ کی شکل میں قیامت تک قائم رہے گا۔